السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جس بندے کی آپ نے ویڈیو سینڈ کی ہے نا، اس کا باپ بھی جو ہے نا سعودی عربیہ کا تنہا دار غلام تھا، اور یہ بھی اسی سے چندے وغیرہ لے کر یزیدی، مروانی، معاویائی اور اہل بیت کے خلاف جو بھی اٹھے نا، ان کے جو ہے نا صفوں میں کھڑے ہیں۔ یہ لائیو پروگرام میں یزید کو بھی برا کہنے کے حق میں نہیں تھا۔ تو یہ یزیدی لوگ ہیں، تو ان کے لیے معاویہ تو ان کا جو ہے نا سب سے بڑا، وہ کیا کہتے ہیں، ہادی اور مہدی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ اس بندے نے جو کہا نا کہ امت کا چنا ہوا اور امت کا متفق علیہ، وہ بھائی 20 سال جس نے حکومت کی، صحابہ کرام نے چلو بیعت بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، کوئی مخالفت بھی نہیں ہوئی۔ 20 سال تھوڑا عرصہ نہیں تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں کی عرصے ملا دیں تو پھر اتنے جا کر بنتے ہیں۔ تو 20 سال حکومت کر لینے کے بعد اب یہ پوری امت کا اجماع بتانے لگا ہوں میں آپ کو، کہ پوری امت نے خلفائے راشدین سے خارج کر دیا معاویہ کو۔ اب یہ وہابی ہیں، تو یہ ابن اسیر، ابن کثیر، یہ نین الاتار پڑھ لیں، یہ جناب جتنے بھی اہل حدیث علماء، امام شوکانی، اس کو پڑھ لیں، یہ ان کے جو بڑے ہیں نا، یہ وہی سارے ہیں۔ ابن تیمیہ تک کو پڑھ لیں، یہ جتنے بھی اہل حدیث علماء گزرے ہیں نا، ان سب کو پڑھ لیں۔ بخاری مسلم سے شروع ہو جائیں، اور احمد بن حنبل، امام جو ہے نا ابو داود اور نسائی، یہ سب کو پڑھ لیں۔ کتب ستہ کے جو محدثین ہیں ان سب کو پڑھ لیں۔ کوئی بھی معاویہ بن سفیان کو باوجود اس کے یہ جتنے بھی تلاوے پھلانگ رہے ہیں نا، جی حکومت کر لی، اجماع ہو گیا، بالاجماع، پتہ نہیں کیا کیا، یہ بھی میں اجماع ہی بتانے جا رہا ہوں کہ رشد و ہدایت والے خلفاء 30 سال تک رہے۔ یہ غیبی خبر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، خلافت من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکا عدودا ثم تکون ملکا عادا۔ 3 ترک اس کے موجود ہیں جو کہ صحابہ کرام سے آئے، صحیح ترک ہیں، اور پوری امت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کا تو شروط صحیح سند کے ساتھ یہ اجماع ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے۔ اب 30 سال کے بعد ظالم بادشاہت شروع ہو گئی، اور تمام امت کے فقہاء نے معاویہ کو حق پر کسی ایک نے بھی قرار نہیں دیا۔ کوئی ایک شخص بھی ہوتا نا جو کہتا کہ معاویہ بھی حق پر تھا، حق اس جانب بھی تھا، تو ضرور ہم بھی اس کے اوپر جو ہے نا نظر ثانی کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی فاسق، فاجر یا گناہ گار مرنے کا شوق ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی ایک عالم دین تو ہو، کوئی ایک محدث، محقق، مورخ، کوئی ادلہ اربعہ میں سے ایک، کوئی ایک بھی معاویہ کو حق پر نہیں کہتا۔ کیوں؟ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبریں پڑھ لی، انہوں نے غیبی خبروں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلائل نبوہ والی حدیثیں، اور سب سے بڑی بات، یہ محدثین محققین تو بعد میں دیکھیں گے، ہمارے خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب وہ قتال کر رہے ہیں، حسن و حسین ساتھ مل کر قتال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے جس کی باطل تعویل کرتے ہیں، صلح حسن۔ صلح حسن کے بھی اوپر ہی میرے جو ہے نا کافی بیانات موجود ہیں، میں آپ کو اس میں سے کوئی ایک آدھ وائس سینڈ کر دوں گا، آپ سن لیجئے گا کہ صلح حسن کیا تھی اور کیا ہوا اور کس طرح ہوئی، اور اس صلح حسن کو بھی انہوں نے کس طرح پہ بات کیا۔ تو لہٰذا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر خلیفہ راشدین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قرآن پاک میں سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کا حکم دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ حضرت علی سابقون الاولون ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ معاویہ بن سفیان سابقون الاولون نہیں ہے، یہ کبار صحابہ۔ کبار کیا کرتے ہیں کہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں کبار صحابہ؟ کبار صحابہ وہی ہیں جنہوں نے بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، بیت رضوان تک، یہ سب کبار شمار ہوتے ہیں۔ بیت رضوان کے بعد ہجرت بھی بند ہو گئی، اور یہ فتح مکہ، یہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ فتح مکہ کے بعد کون سا کبار رہ گیا؟ اس کا ابا کبار نہیں ہے تو پتر کو کبار صحابہ میں شامل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کبار صحابہ بھی ہوں، شریعت سب کے اوپر جو ہے نا ایک جیسے احکامات نازل کرتی ہے۔ طلحہ و زبیر کبار صحابہ میں سے تھے، لیکن حضرت علی کے مقابلے میں وہ بھی غلطی پر تھے، حق پر نہیں تھے۔ یہ کبھی بھی طلحہ و زبیر کا اتنا دفاع نہیں کریں گے، معاویہ بن سفیان کا زیادہ دفاع کرتے ہیں۔ تو بھئی اس امت کا ام الفتنہ، خلافت کو ملوکیت میں بدلنے والا معاویہ بن سفیان ہے۔ یہ تمام امت نے لکھا ہے، یہ ہم پوری امت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساری امت اگر معاویہ کو حق پر بھی کہتی نا، تو ہم پھر بھی اللہ کے نبی اور خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ علی اکیلا بھی کھڑا ہوتے تو ساری دنیا ایک طرف بھی ہو جاتی، تو ہم حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے اس کے قتل کا فتویٰ دے کر انصار مہاجرین کو ساتھ لے جا کر قتال کیا۔ پہلے تو اس صفین تک تو باغی مانے نا، پھر ہم بتائیں گے صلح حسن کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ صرف شیعہ کے بغض میں
اور معاویہ کو اچھا اور اہل بیت کے خلاف ہر کسی کو اٹھنے والے کو جو ہے نا حق پر قرار دیتے ہیں. ان سے لائیو پروگرام میں یہ 2-3 دن پہلے میں نے سنا. یزید کو بھی غلط نہیں کہیں گے، مروان کو بھی غلط نہیں کہیں گے، حجاج کی بھی تعریفیں کرتے ہیں یہ اور اس کا باپ جو ہے نا، یہ دونوں بیٹے اور باپ، یہ صرف اور صرف نہ اول فول بکتے رہے. اب آ گیا زمانہ کتابیں ہر بندے کے ہاتھ میں، اب یہ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. تو اس کا باپ تو تھا، وہ تو تھا ہی جھوٹا اور مکار اور غلط کتابیں لکھنے والا. البریلویہ، اس نے بریلویوں کے خلاف لکھی، سارے جھوٹے ریفرنس. اس نے شیعوں کے خلاف لکھی، سارے جھوٹے ریفرنس. حتیٰ کہ قادیانیوں کے خلاف لکھی، سارے جھوٹے ریفرنس. ان کی مسجدوں میں آپ جمعہ پڑھ کے دیکھیں، ہر جمعے کے خطبے میں اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں، علامہ تیرے مشن کو آگے بڑھائیں گے. انہوں نے کبھی نہیں کہا حسن حسین تیرے مشن کو آگے بڑھائیں گے. یہ ایسے غلیظ قسم کے ناسبی لوگ ہیں، ان سے کیا بات کرنی. باقی آپ کو کوئی سوال اور ہو تو آپ بھیج دیجیے گا یا ہمارے گروپ میں آ جانا. اس کے اوپر تو ہم نے ہزاروں دفعہ گفتگو بڑی مفصل کی ہوئی ہے.